کا چیلنج ہے. اللہ پہلے چیلنج اللہ بذکر اللہ تطمئن. میرے پیارو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, دیکھو دینداروں کی بھی حالات خراب ہیں, اس لیے بول رہا ہوں میں آپ کو. ہم اور جنید جمشید حج کر رہے تھے, تو بات یہ غور سے سنیے گا. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا, ایک ہوتا ہے نمازی, ایک ہوتا ہے حج کرنا, ایک ہوتا ہے حاجی. حاجی بن گئے تو مسئلے حل ہو جائیں گے, نمازی بن گئے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب جنید بھائی اور میں 2 نمبر مکتب سے, کیونکہ ہم 2 نمبر لوگ ہیں تو 2 نمبر مکتب میں ٹھہرایا, تو 2 نمبر مکتب سے ہم نکلے. وہ آگے پتہ نہیں کہاں جانا تھا, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے مکتب میں 1.5 گھنٹے کی واک تھی. تو جنید بھائی تو بہت پازیٹیو تھے, میں بہت نیگیٹو آدمی ہوں, میں بائی نیچر نیگیٹو آدمی ہوں, میں کیڑے نکالنے والا آدمی ہوں. میں یہ نہیں کہتا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات, میں کہنے بھائی نماز گڑبڑ, بڑے اچھی تبلیغ, میں تبلیغ گڑبڑ. میری نیگیٹیوٹی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, بہت کنٹرول کرتا ہوں. سمجھاتے ہیں میرے پتہ نہیں, مجھے عادت نہیں ہے لچھے دار بیان کروں اور سب کو خوش کر دوں اور ہاوڑی واہ واہ حضرت حضرت حضرت, میری عادت ایسی نہیں, کیونکہ میں ہاوڑی بہت سن چکا ہوں. تو میں نے جنید مجھے کہا سعید بھائی یار اس دفعہ 45 لاکھ حاجی آئے. میں کہا جنید بھائی واچ یور ماؤتھ, 45 لاکھ حاجی نہیں آئے, 45 لاکھ لوگ حج کرنے آئے. حاجی تو اللہ ہی جانتے کتنے ہوں گے. کہا آپ یہ کیا بات کر, میں نے کہا اس لیے کہ حاجی کی نشانیاں ہوتی ہیں. بھائی کرکٹرز آئے ہیں, کرکٹرز آئے, کون آئے بھائی انضمام اور فلاں, بھائی کیا علامت ہے, پیڈ ہے, گلوز ہے. نہیں بھائی انضمام الحق نے 30 سینچریاں کی ہوئی ہیں اور 150 کی ہوئی ہیں اور 4 ڈبل سینچری ہیں. یہ پیڈ گلوز تھوڑی علامت ہے, یہ حاجی آئے بھی, حاجی کی علامت. حاجی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا, یہ سلام خوب کرے گا حاجی, سلام سلام. اور حاجی کھانے کھلائے گا, اور حاجی جھگڑا نہیں کرے گا. اور جب احرام کے کپڑے, احرام تو نیت کو کہتے ہیں, چادر باندھ لے تو حاجی ایک ہی کام کرے گا. کیا کرے گا؟ البیک تلاش کرے گا. البیک بھائی کہاں البیک, نہیں حاجی لبیک کرے گا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. اب میں نے کہا جنید بھائی ہم چلتے ہیں, ہم کسی کو سلام نہیں کریں گے, 1.5 گھنٹے کے واک ہے, ہم دیکھتے ہیں کتنا حاجی ہم اسلام کر. واللہ 1.5 گھنٹے میں ایک مسلمان نے ہمیں سلام نہیں کیا. کسی کو 1.5 گھنٹے میں ہم نے تلبیہ پڑھتے نہیں سنا. اور جھگڑے ہم نے دیکھا, 2 عورتیں بال ایک دوسرے کھینچی. کیوں؟ میں پہلے باتھ روم میں جاؤں گی یا تو جائے گی باتھ روم پہ جھگڑ. یہ تو حاجی نہیں ہے, تو علامت حج نہیں ہے. اللہ کے پاس اللہ کے نبی میں جماعت ہے, قالت الاعراب آمنا, یا رسول اللہ ایمان والے بن گئے. تو اللہ نے عورت روکا, نبی رکو میں ذرا ان سے بات کر لوں, یہ عرب میں دیہاتی ہیں, ان کو عربی پتہ ہے. اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, ان سے کہو ابھی مسلمان ہوئے, ایمان والے نہیں ہوئے. یاد رکھنا ایمان والا کچھ ہے, مسلمان کچھ ہے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی ایمان ان کے دل میں گھسا نہیں ہے. کلمہ باہر پھر رہا ہے. گولی جب تک بندوق میں نہ آئے, گولی کا کوئی فائدہ ہوگا بھائی؟ تو ہاتھ کی گولی سے چوہا بھی نہیں مرتا. گولی کی طاقت بندوق میں شوت, بیچ کی طاقت زمین میں چھین. مدینے کی بہترین مقدس زمین پہ البرٹول کی گٹلیاں رکھ دی, آم نکل آئے گا؟ نہیں بھائی, آم کو تو محنت کر کے, ہم نے کلمے کو محنت کر کے یہاں نہیں ڈالا. یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے کہ کلمہ زبان سے یہاں چلا جائے. یہ محنت سب سے کائنات کی مشکل ہے. یقین کرو کلمہ یہاں چلا جائے, داڑھی رکھنا کوئی مسئلہ نہیں. اتنا سا یہ کلمہ جائے گا یہاں, داڑھی کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹوپی پہننا کوئی مسئلہ نہیں. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ٹوپی پہننے والے اور دوسرے ٹوپی پہنانے والے, تیسرا نہیں ہوتا. 1 اور 0 ہے بائنری سسٹم. تو ٹوپی پہ حج کرنا کوئی مسئلہ نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں. سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے, کلمہ یہاں آ جائے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والو, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو تم ایک ایسی تجارت بتاؤں. آپ میں سے پوچھیں بھائی کیا کرتے ہیں؟ کیا جی میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ واللہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں سنا کہ میں دین کی تجارت کرتا ہوں. اور اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو غور سے سنو, اگر تم دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو, عذاب سے, تو اس دین کی محنت کو تجارت بناؤ, کام نہیں بناؤ کہ 2 گھنٹے گشت ہو گیا ختم. نہیں, اس سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. بہت سارے تبلیغ میں 2 گھنٹے دیتے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, ان کو تبلیغ پہ شک, کوئی ادھر ادھر پھرتا ہے. تبلیغ میرے پیارو, تبلیغ جو ہم کر رہے ہیں وہ تبلیغ جو ہے ایک طریقہ ہے لوگوں کو دین پہ لانے کا. لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو, میں امریکن ایمبیسی گیا تو لڑکی نے مجھ سے کہا تمہارے تبلیغ والوں سے ہم لائک کرتے ہیں, لیکن تم لوگ اب جھوٹ بولنا شروع کر دیا. میں کہا کیا؟ کہتے ہیں جو جماعت آتی ہے کہتے ہیں ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں. میں کہا نہیں, وہ جھوٹ نہیں بول رہے, سچ بول رہے ہیں. لیکن وہ تھوڑے ہیں جو اس کام کو تجارت بناتے ہیں, تھوڑے. کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما کان اکثر المؤمنین, اکثر لوگ مومن نہیں بنیں گے. اور مومن ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے, باقی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے.
اللہ نے کہا بہت تھوڑے مومن ہوں گے. تو اللہ کہنے اگر تم دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں, تم اس دین کی محنت کو تجارت بنا لو. اور یاد رکھنا دنیا کیا ہے, دنیا کمانا. لوگ کہتے ہیں نا سعید بھائی اگر یہی کرے کمائیں گے کہاں سے, وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں, قرآن میں رزق کی کتنی آیتیں, رزق کمانے کی تقریباً 6666 آیتیں, میرے خیال میں 6600-500 آیتیں رزق کمانے کی ہیں. ہاں بھائی کوئی بتائے گا کتنی آیتیں ہیں اتنی؟ قرآن میں ایک آیت ہے رزق کمانے کی, سورہ جمعہ. اچھا زکوٰۃ کتنی فرض ہے بھائی؟ واجب 2.5% ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ بڑے لرنر لوگ بیٹھے ہیں, رزق کمانا کتنا ہے بھائی؟ 2.5% 3% بتائیں, کوئی بتائے گا؟ کئی ثابت نہیں رزق کمانا 2.5%. 8 گھنٹے کہاں ہیں یہ 9 to 5 بتائیں بھائی, 8 گھنٹے دینا یہ کہاں ہے دکان کو؟ بتائیں, کوئی بتا دے تاکہ میں غلط فہمی میں شاید غلط. میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما اريد من رزق, ہم نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. تو قرآن کی آیت ہے. ہم کدھر کتابوں میں گھسے ہوئے. میں 20 سال کی ڈبکی مار کے آیا, کچھ بھی نہیں ہوا, سب دھوکہ نظر کا. عمل حیات دنیا اللہ متاع الغرور, یہ نظر کا دھوکہ ہے دنیا, رزق ہے ہی نہیں وہاں. میں اکثر سناتا ہوں یہ واقعہ, ایک عرب نے ہمیں سنایا, بڑا فنی. کہتے ہیں ایک دیہاتی, پینڈو, ہمارے پنجاب میں پینڈو کہتے ہیں, آپ لوگ دیہاتی عرب عربی کہتے ہیں, عربی کا ایک دیہاتی تھا, وہ شہری کے گھر آیا. تو شہری کے گھر میں پردہ تھا ایسا نا, اس طرف سٹنگ ایریا تھا مہمانوں کا, پیچھے 20 بچے تھے. تو اس نے پینڈو سے کہا دیہاتی سے کہ کچھ کھائے گا؟ اب شہری ہوگا, نہیں جی ہم تو نہیں, وہ پینڈو ہوگا جی بھوک تو لگے ہوگا. اچھا, اس نے آواز دی بیگم بچیوں ذرا تھوڑا فروٹ لے آنا, تربوز وربوز. تو نیچے سے پردے کے ہاتھ آئے, فروٹ آ گئے. پھر تھوڑی دیر اس نے کہا فروٹ مین کورس لانا, ذرا گوشت ووشت لے آؤ, بریانی وغیرہ. وہ مین کورس نیچے سے ہاتھ آ گئے. کہا بھائی کعوہ پی لے, ہضم ہونا. ہاں کعوہ بھیجنا. بیگم نے کعوہ بھیج دیا. اب پینڈو دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا. اس نے کہا بھائی اور تیرے اکرام, کہا برا نہ مانا, ایک ایسا پردہ مجھے بھی دے دو. اور پینڈو گھر جا کے پردہ لے گیا. اسے پردہ لایا, 500 پینڈو بولا آج تمہیں آج اپنی کرامت دکھاؤں. اب اس نے منگایا فروٹ, کوئی فروٹ نہیں آیا. اس نے منگائی بریانی, کوئی بریانی نہیں آئی. کہا دال ہی بھیج دے, دال بھی نہیں آئی. اس نے کہا کعوہ بھی نہیں آیا. میرے پیارو, نظام رزق کا ہم جہاں سمجھ رہے ہیں وہاں نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اللہ فرماتے ہیں جو وعدہ رزق کا کیا آسمانوں میں, تم دبئی چائنا مت پھرنا, تم لنڈن لیسٹر نوٹنگم برمنگم نوٹنگم چوئنگم ادھر ادھر نہ پھرنا, رزق آسمانوں میں نیچے نہ پھرنا, دھوکہ نہ کھانا. ایسے پرندہ ہے نا وہ فلائی کر رہا ہے, میں نے ڈگری, پہلے وہ پرندے نے, اس نے سایہ ڈگری میں پڑھا, میں کہا یار رسک ڈگری میں, پھر میں نے ماسٹرز کیا, پھر پی ایچ ڈی کیا, پھر ڈگری میں پرندہ دبئی چلا, میں دبئی گیا, پھر وہ چائنا گیا, پھر جاپان گیا, امریکہ گیا. اللہ کہہ رہے پرندہ پکڑ لے, سایہ تیرے ہاتھ میں آ جائے گا, تو کہا سایہ میں پھر رہا ہے. رزق آسمانوں میں. مال میری بھی ضرورت ہے اور اللہ نے الحمدللہ مجھے بہت دیا, اللہ کا فضل ہے. لیکن مال اعمال کے اندر موجود ہے, خود اعمال. لیکن کیونکہ ہم عربی نہیں ہے, ہم نے عین نکال دیا ہے, ہم نے کہا اعمال. لاہور والے کیا کہتے ہیں, لاہور والا کو بیٹھا ہے لاہور اور لیا نا, اور لیا. لاہور والے لاہور اور کراچی والے اعمال. اللہ کہہ رہے ہیں اعمال, الف ٹھیک کر لے, این ٹھیک کر لے. یہ آیت کہہ رہی ہے تم باللہ رسول, اللہ کے تعلق کو ٹھیک کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرتا ہے, اللہ ساری مخلوق سے اس کو تعلق کو ٹھیک کر دیتا. ایک اللہ سے تعلق کو ٹھیک کر. ہم کبھی بیوی سے سیٹنگ کرتے ہیں تو ماں ناراض ہو جاتی ہے, اس کو لفٹ زیادہ کرا. ماں سے سیٹنگ, بیوی ایک ہفتے منہ نہیں دکھاتی. بیوی سیٹنگ کرتے ہیں, ساس ناراض ہو جاتی ہے. بیوی کو سیٹ کرتے ہیں, بہن ناراض ہو جاتی ہے. سب کو سیٹ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تو مجھے سیٹنگ کر لے بس میرے سے, ساری مخلوق کو میں تجھ سے سیٹ کر دوں. پہلا ڈیمانڈ ہے. اور جو آدمی مسجد کو وقت نہیں دیتا اس کا اللہ سے تعلق نہیں صحیح ہو سکتا. میں نے کرکٹ گراؤنڈ کو 15 سال سے وقت نہیں دیا, میرے گیند اور بلے کا تعلق ختم ہو گیا. میں 100 میل کی گیند کو چھکا مارتا تھا, آج میں 10 میل کی گیند کو نہیں کھیل. کیوں کہ میں نے گراؤنڈ جانا چھوڑ دیا, میرے گیند اور بلے کا تعلق چھوٹ گیا. جو آدمی مسجد چھوڑتا اس کا اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا. اللہ کے 3 مہمان ہوتے ہیں, ایک کو اللہ کہتے ہیں باہر ہی رہو, اندر نہ ہو. دوسرے کو اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے چائے پی کے نکل جا. ایک خوش قسمت لوگ ہیں تھوڑے, جن کو اللہ کہتا ہے سال مسجد میں رہے, 4 مہینے میں مسجد رہے, یہیں امامت کرا, یہیں تعلیم دے, یہیں قرآن پڑھا, تو مسجد میں رہ, میں تیرے باہر کے کام فرشتوں سے کروں گا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں جب نیک آدمی کی روح قبض ہوگی تو فرشتوں ڈرے گا, گھبرائے گا, وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. آج تجھے جنت دکھائیں جس کی نبی نے بشارت دی. اور کیا کہیں گے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا,
ہم تو تیرے ساتھ دنیا میں بھی ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے تجھے۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ کام دین کی محنت کا کام ہمارا کام ہے، اس کو ہم نے تجارت بنانا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا آج ہی چھوڑ دیں، میں آپ کو صرف کلوز دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ما اریدو من رزق، ہم نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وما اریدو ان یتمون، ہم یہ بھی نہیں چاہتے تو ہمیں رزق کما کے دے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کہہ رہے ہیں میں تو قوت والی ذات ہوں، رزاق ذات ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ يَرْزُقُ إِيَّاكُمْ، اللہ فرمانے زمین میں کتنی مخلوق ہے جو اپنی روزی لے کے نہیں پھرتی، اللہ ان الا علی اللہ رزقها، اللہ فرمانے جتنی زمین میں مخلوق ہے ان کی روزی کی ذمہ اللہ کی ہے، تیری نہیں ہے۔ یہ آیت ہمارے نبی کو سمجھنی ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے 9 گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، 9 گھر فاقوں پہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اتنا تیل ہوتا زیتون کا جس سے چولہا جلاتے ہیں، ہم پی کے پیٹ بھر لیتے، ہمارے گھر میں ہمارے نبی کے جانے پہ گھر میں کھانے کچھ نہیں تھے۔ میں 3 چاند گزر جاتے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ اور بلال پہ کئی دن گزرے کہ بلال کے بغل میں جو کھجوریں ہوتی تھی وہی کھا کے گزارتے تھے، ہمارے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے آیت نہیں سمجھی کہ ہم نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ ہماری ذمہ ہے، تیرے بیٹے کے رزق میرے ذمہ، تیری بیٹی کا، تیرا، تیری ماں کا، تو اپنے آپ کو رب نہ بنا۔ افرائیت من اتخذ الہ ہوا، کہ تم ایسے شخص کو نہیں دیکھتے جس نے اپنے آپ کو رب بنا لیا ہے، میں کماتا ہوں، میں چلاتا ہوں، میں گھر کی حفاظت کرتا ہوں، میں بچے پالتا ہوں، یہ ہمارا کام نہیں میرے پیارو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وہ کام ہے جو اللہ نبیوں کو دیتا تھا، ہمارا یہی کام ہے۔ امام صاحب نے بھی آیتیں پڑھی ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم سے بہتر کوئی امت نہیں۔ جتنی امتیں ہیں ان کی ساری کارگزاری ان کو کیسے تباہ کیا، کس گناہ سے تباہ کیا۔